اب ابن آدم کا گالی دینا رب العالمین کو کیسے؟ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ رب العالمین کا بیٹا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اب ہم کون سے مہینے سے گزر رہے ہیں؟ یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ اب 2-3 گزر جائیں گے تو اس کے بعد 25 دسمبر آ جائے گا۔ اب 25 دسمبر کے دن ایک الگ طرح سے ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، اور اس دن عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے، یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو عیسائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب قرآن مجید اس کا رد پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ سورہ اخلاص اٹھائیں اور دیکھیں کہ رب العالمین نے کیا کہا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، رب العالمین بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب اس صورت کی روشنی میں آپ ان عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھیں گے تو یہ صورت اس طرح کے جتنے باطل عقائد، جتنے باطل نظریات، افکار آج امت محمدیہ میں ہو یا دیگر مذاہب کے لوگوں میں پائے جا رہے ہیں، یہ صورت رد کرتی ہے۔ نصرانیوں کا یہ صورت رد کر رہی ہے کہ نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین عرب کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت، ائمہ کرام اور نبی علیہ السلام رب العالمین کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صورت ان تمام باطل عقائد و افکار کا رد کرتی ہوئی کہتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ مجھے بتائیے گا، اس کرسمس کے موقع پر ہمارے بہت سارے نوجوان، بڑے بوڑھے، سب اس میں ملوث ہوتے ہوئے عیسائیوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اب ان کے اس تہوار پر ہمارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب آپ ان کو اس گھنونے کام پر مبارکبادی پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ آپ ان کو اس کے اس عمل پر مبارکبادی دے رہے ہیں تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں آپ ان کو مبارکبادی پیش کر کے ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟ اور جو رب العالمین کا بیٹا مانتا ہے وہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اور جو رب العالمین کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہے، یہ کفریہ عمل ہے۔